السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں اقرا صدیق کو۔ آج میں لائی ہوں آپ سب کے لیے ایک اور کہانی جس کا نام ہے سنہری گائے۔ سنہری گائے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا ذکر ہے جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ آپ سنہری گائے کو قربان کریں۔ چلتے ہیں اس کہانی کی طرف اور جانتے ہیں اس کی ڈیٹیل۔ سنہری گائے۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ننھا منھا میمنہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گھنگھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ امی امی، آج گدڑوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی، آخر کیوں؟ میمنے نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ آج جنگل میں ہر جگہ تیز بارش ہو رہی ہے اور تمام جانور اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، ماں بکری نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ بالکل، اور آپ کیوں نہیں سو رہے؟ شاید آج نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ ماں نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں امی، نیند نہیں آ رہی۔ آپ مجھے کہانی تو سنائیں، میمنے نے لاڈ سے فرمائش کی۔ تو یہ بات ہے، چلو تمہیں ایک سنہری گائے کی کہانی سناتی ہوں، امی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کہانی شروع کر دی۔ سنو بچے، یہ کہانی ایک انوکھی گائے کی ہے۔ اس کا رنگ سونے کی مانند چمکدار تھا، گویا وہ سنہری گائے تھی۔ دور سے دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے سورج کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں، ایک بار پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک مالدار آدمی قتل ہو گیا۔ اس کا نام عامل تھا۔ آدمی کے قاتل نے نہایت چالاکی سے اس کی لاش اس کے گھر سے اٹھا کر دوسری بستی میں ڈال دی تاکہ اس بستی والوں پر شک کیا جائے۔ اب ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مقتول کے رشتہ دار اس بستی میں اور ارد گرد کے لوگوں پر الزام لگانے لگے کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے۔ اس طرح لڑائی جھگڑے کی فضا بننے لگی۔ ایسے میں ایک شخص نے مشورہ دیا، ہمیں موسیٰ کلیم اللہ سے درخواست کرنی چاہیے وہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ سب ایک وفد کی صورت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ انہیں بذریعہ وحی حکم دیا گیا کہ ان کی قوم کے لوگ ایک گائے قربان کریں۔ امی نے یہاں رک کر ایک گہری سانس لی۔ ایک گائے؟ مگر کیوں؟ کیا یہ وہی سنہری گائے تھی؟ میمنے نے کئی سوالات داغ دیے۔ اوہ، اتنے سوالات! اب صبر کریں، بس میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں۔ امی نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور دوبارہ کہانی سنانے لگی۔ اچھا تو سنو۔ قوم والوں نے گائے کی قربانی کو ایک مذاق سمجھا اور اس بارے میں فضول باتیں بنانے لگے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت مقتول شخص کے اوپر رکھا جائے تو ایسا کرنے سے اصل قاتل سامنے آ جائے گا۔ یہ بات قوم والوں کے لیے ایک مذاق تھی بس۔ تو جناب قوم والے پوچھنے لگے، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو؟ جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے اللہ کی طرف سے شرائط بڑھتی گئیں، گائے کی خوبیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ان صفات والی گائے کا ملنا مشکل ہو گیا۔ امی نے یہاں رک کر باہر کے موسم کا جائزہ لیا۔ اب بارش تھم چکی تھی لیکن ہوائیں چل رہی تھیں۔ امی، پھر کیا ہوا؟ میمنے نے بے تابی سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، وہ گائے تلاش کرتے رہے، پھر آخرکار انہیں گائے مل گئی۔ وہ وہی سنہری گائے تھی جس کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے۔ یہ گائے ایک یتیم لڑکے کی تھی۔ اس دور میں لوگ اپنے امانتی جانور پر نشان لگا کر اسے جنگل میں اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ گائے بھی امانتی جانور تھی جسے اس کے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے بطور وراثت چھوڑا تھا۔ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے جنگل سے وہ گائے لانے کا حکم دیا، چنانچہ اب وہ گائے ان کے پاس تھی۔ اب قوم کے لوگ بھاگے بھاگے اس بچے کے پاس گئے، اس سے بھاری رقم کے عوض گائے خریدنا چاہی، مگر وہ بچہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اس نے بغیر مشورے کے گائے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، بہت اچھا بچہ تھا وہ میری طرح، میمنہ مسکرایا۔ واہ بھئی واہ، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو آپ۔ بکری اپنے بیٹے کے بات پر ہنسی۔ نہیں امی، مجھے یقین ہے میں بھی ایسے ہی فرما بردار بچہ بنوں گا، میمنے نے پر امید لہجے میں کہا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ امی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بس جناب، تو کہانی مختصر۔ اس نے امی سے مشورے کے بعد گائے بیچ دی۔ قوم والوں نے گائے قربان کی اور اس کا گوشت مقتول پر رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مقتول اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر وہ مر گیا۔ اوہ، مقتول کی گواہی! شاید تاریخ میں ایسی گواہی نہیں ہوئی ہوگی، میمنے نے تبصرہ کیا۔ جی ہاں بیٹا،
بس اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ قاتل اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا جس نے جائیداد کی لالچ میں خون کیا۔ اوہ، لالچ کس قدر بری بلا ہے، میمنے نے افسوس کا اظہار کیا۔ واقعی، اچھا بھائی، یہ کہانی پوری ہوئی، اب سو جاؤ، امی نے کہا اور میمنے نے سر ہلا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ تھی سنہری گائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔